ازواج انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ازواج انبیاء کی حکایات، اور الحمدللہ ہم تسلسل سے سن رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل امہات المؤمنین میں سے ایک ام المؤمنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ نیک بیوی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے ہیں۔ ان کی سیرت کے وہ روشن پہلو آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اگر ہم ان کی سیرت سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے وہ روشن پہلوؤں سے ہماری زندگی بھی روشن ہو سکتی، نہ صرف زندگی بلکہ قبر و آخرت بھی روشن ہو سکتی ہے۔ آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام دیکھیں گے، سنیں گے، اور جو باتیں سیکھیں گے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل اور بڑی برکات ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 بار درود پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ پیارے آقا کا خاص کرم ہمیں نصیب ہو، ہمیں حضور علیہ السلام کی مدد حاصل ہو، توجہ حاصل ہو، تو کوشش کیجیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں جو 313 بار روزانہ درود پڑھنے کا معمول بنائے، تو یہ 313 بار درود پڑھنے والا کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ درود پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال با کمال کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی زوجیت یعنی اپنی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، ان میں سے ایک خوش نصیب خاتون حضرت سیدتنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ 2 ہجرتیں کرنے والی ہیں۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہونے والی دوسری ہجرت اور اس کے بعد ہجرت مدینہ میں بھی شرکت فرمائی۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح فرما لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت یعنی زوجہ ہونے کا شرف پانے سے پہلے ہی 2 مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں ہی اس کی بشارت بھی دے دی گئی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی پہلے ہی آپ کو یہ خوشخبری، یہ مژدہ سنا دیا گیا تھا بذریعہ خواب۔ ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی اعلیٰ اوصاف اور اچھے اخلاق کی مالک تھی، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا بعض اوقات یہاں تک فرماتی، میں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جس کے طریقے پر ہونا مجھے سودا بنت زمعہ کے طریقے پر ہونے سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی آپ کی فضیلت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان فرمایا کرتی تھی۔ ایف جین چینل کے ناظرین اور بالخصوص خواتین، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اخلاق اچھے کریں، سب اسلامی بہنوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ دیگر جو اسلامی بہنیں ہیں آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں، اگر آپ اسلامی بہنیں وہ ہیں جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتی ہیں، ذمہ داریوں پر بھی ہیں،
تو انہیں چاہیے کہ دیگر اسلامی بہنوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آیا کریں۔ کسی کی طرف سے کوئی دل دکھانے والی بات پہنچے تو اس پر صبر کر لیا کریں اور اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں۔ کوئی مصیبت پہنچے تو شکوہ شکایت نہ کریں، شکوہ شکایت کی عادت ہونی بھی نہیں چاہیے، اس سے بچیں۔ ہر نیک اور جائز کام میں والدین کی اطاعت کریں، اور جو اسلامی بہنیں شادی شدہ ہیں وہ اپنے شوہر کی شریعت کے دائرے میں رہ کر اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، ناشکری سے بچتی رہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ الامان والحفیظ، بڑی ڈرانے والی بات ہے۔ اعمال کے برباد ہونے کے حوالے سے گویا یہاں وعید بیان کیا گیا کہ اس کے اعمال گویا کہ برباد ہو جائیں گے، کہ جو اپنے شوہر سے اس طرح کی بات کہتی ہو۔ بعض کی عادت ہوتی شکوہ شکایت کرنے کی، شوہر کتنا ہی کچھ کر لے، کتنی فرمائشیں پوری کر دے، کتنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوپ میں کھپاتا رہے، تکلیفیں اٹھاتا رہے اور جیسے تیسے کوششیں کر کے لا کر پیش کرتا رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہی کہنا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، آج تک دیا کیا ہے، تمہارے پلے جب سے پڑی ہوں دکھ کے سوا، تکلیفوں کے سوا ملا کیا ہے۔ حالانکہ شوہر نے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا ہوتا ہے، خود تکلیفیں اٹھا کر ان کو راحتیں دی ہوتی ہیں۔ تو جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں انہیں اس روایت کو بار بار ذہن میں لانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ یاد رکھیے، حسن اخلاق کی بڑی فضیلت ہے، اور جس میں اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ ہزاروں میں خود ہی نمایاں ہو جاتا ہے، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو چاہے وہ اسلامی بہن۔ اچھے اخلاق اور اچھا کردار ہی وہ چیز ہے جو انسان کو لوگوں میں نمایاں کرتا ہے۔ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے ذریعے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے، آپ نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی، بہت ساری ڈگریاں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کے اخلاقی اچھے نہیں ہیں، آپ کا کردار ہی اچھا نہیں ہے۔ آپ نے جب بولنا ہے، کسی کا دل دکھانا ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہے، کسی کو رسوا کرنا ہے، کسی کو تکلیف دینی ہے، تو آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کی بظاہر ایجوکیشن کم ہے لیکن اس کے پاس بات کرنے کا سلیقہ ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، نرم لہجہ ہے، اچھے اخلاق ہیں، طریقے سے لوگوں سے پیش آتا ہے، تو ایسا بندہ جلدی آگے نکل جاتا۔ آپ سروے کر لیں، اگر میری بات غلط آپ پائیں تو مجھے بتائیں۔ میرا اپنا پرسنل وہ زیادہ مشاہدہ نہیں ہے، لیکن جتنا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کی گفتگو نرم ہے، جو معاف کرنے والے ہیں، جو بات بات پہ الجھنے والے نہیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ جلدی آگے نکل جاتے، ترقی انہیں جلدی مل جاتی ہے۔ تو اگر آپ اور ہم بھی اپنے اندر اچھے اخلاق لائیں، اور ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت ہمیں اسی بات کی دعوت دیتی کہ ایک مسلمان کو کامل مسلمان بننا چاہیے۔ کامل مسلمان کیسے بنے؟ تو کامل مسلمان بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دیں، یہاں تک کہ ایسے اشارے بھی نہ کریں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ جی ہاں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اچھے اخلاق والے بنیں۔ اچھے اخلاق والے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے صدقے اللہ کریم ہمیں بھی اچھے اخلاق نصیب کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اور اگر بندہ سختی کرنے والا لکھا جائے تو وہ اپنے ہی گھر والوں کے لیے ہلاکت ہوتا ہے۔ اسی میں کتنی ساری باتیں، اگر اس کی شرح پڑھی جائے حدیث پاک کی تو اس میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اسی طرح میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی اور عمل نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مزید فرمایا، حسن اخلاق گناہوں کو ایسے پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی اچھے اخلاق والا بنائے۔ بعض لوگ اپنے سیٹ کے ساتھ تو اچھے اخلاق سے پیش آتے، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ نہیں، اپنے والد کے ساتھ نہیں، اپنی ماں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ پھر وہ بیوی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہے، ایسے شوہروں کو یہاں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، وہ بیوی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، پورا پریوار، خاندان چھوڑ کر
آپ کے گھر آئیے، آپ ان سے بھی اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے جس نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے؟ تو اپنے آپ کے اچھے اخلاق کی زیادہ حقدار آپ کے ماں باپ ہیں، بے شک ان کے بعد آپ کی بیوی ہے، تو بچوں کی ماں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے ہمیں پیش آنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اسی طرح ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بڑی خوبصورت بات، آپ کا جو پردے کا اہتمام تھا نا، اللہ اکبر، کمال کا تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ فرض حج ادا کر چکنے کے بعد، یعنی آپ نے جب فرض حج ادا کر لیا، اس کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوبارہ نفلی حج و عمرہ کے لیے عرض کی گئی تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک آپ رضی اللہ عنہا گھر سے باہر نہ نکلی۔ ذرا غور فرمائیے کہ یہ اس دور کی بات ہو رہی جو پاکیزہ دور تھا، پاکیزہ دور جس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، صحابیات موجود ہیں۔ اس پاکیزہ دور میں پردے کا اتنا اہتمام، اتنی احتیاط، تو آج کے اس دور میں، گئے گزرے دور میں، جہاں پر مرد و عورت کا خلط ملط ہونا، ایسے فنکشنز، ایسے انسٹیٹیوٹس میں پڑھنا جانا کہ جہاں مرد و عورت ایک جگہ ایک ساتھ رہتے ہوں، ایسے معاملات میں، ایسے ماحول میں کس قدر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یعنی فرض حج ادا کر لیا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نفلی حج و عمرہ پر نہیں جا رہی۔ ظاہر سی بات ہے، آج کا دور آپ دیکھ لیں، جو حج پر جاتے ہیں، عمرہ پر جاتے ہیں، تو ایک بڑی تعداد ظاہر ہے مرد و عورتوں کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ عمرہ پر جانے والے جو جاتے ہیں، وہاں کتنے ایسے جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں، طواف کرتے کرتے بعض مرتبہ عورتوں سے ہاتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، مرد بچنا چاہے تو عورت جو ہے بلا جھجک مردوں میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں۔ حجر اسود کو چومنے کے وقت میں جو حالات وہاں نظر آتے ہیں، لمان والحفیظ، یعنی حجر اسود کو چومنا سعادت کی بات ہے، اس سے گناہ معاف ہوں گے، لیکن گناہ معاف کروانے کے لیے اس حجر اسود کو چومنے کے لیے جو عورت مردوں میں گھس رہی ہے، مردوں کے بیچ میں پس رہی ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ یہاں گناہ معاف ہو رہے ہیں یا گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پھر مکے کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، مکے میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر۔ وہاں تو اللہ والوں پہ ہیبت طاری ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم گناہ سے بچتے ہوئے اپنے وہ سارے معاملات ادا کر کے آگے کی طرف سفر کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنے گھر کی ماں بہنوں کو، اسلامی بہنوں کو شرعی پردہ کروانے کی ذمہ داری گھر کے مرد کی ہوتی ہے کہ وہ احسن انداز میں پیار محبت سے شرعی پردہ کرنے کی ترغیب دیں، شدت نہ کرے، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، پیار محبت سے سمجھاتا رہے، حکمت عملی سے سمجھاتا رہے۔ اور آج کے اس نازک دور میں اسلامی بہنوں کو بھی اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جو بات بات پر جن کو بس وہ گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ چاہیے، 12ویں کا جلوس دیکھنے نکلنا ہے تو 11ویں کا جلوس دیکھنے نکلنا ہے تو لائٹنگ دیکھنے نکلنا ہے تو فنکشن میں جانا ہے، یعنی گھر میں گویا جسے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے بعض عورتوں کو۔ اور شریعت و دین اس کو پسند کرتا ہے، اس میں آپ کی سیفٹی ہے، آپ کی سیکیورٹی ہے کہ اگر گھر میں رہیں گی تو انشاءاللہ الکریم بد نظروں کی بد نظری سے بچی رہیں گے، بد باطن والوں کے برے باطن اور بری نظر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ اس میں ہماری اپنی حفاظت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، بات چل رہی حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور ان کی سیرت سے ہم نے اچھے اخلاق کا درس بھی لیا، اور اسلامی بہنوں کے لیے شرعی پردے کے مدنی پھول بھی ہم نے حاصل کی۔ یہاں ایک میں مشورتاً عرض کروں گا، دعوت اسلامی کے پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے جس کا نام پردے کے بارے میں سوال جواب ہے۔ اس کتاب کو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ضرور پڑھیں۔ اس میں پردے کے وہ شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں جو شاید آپ کو اس طرح کی کتاب میں جو ملیں گے وہ اور دیگر کسی کتاب میں شاید نہ مل پائیں۔ الگ الگ کتابوں سے اس کو جمع کیا گیا، بڑی شاندار کتاب ہے، اس کو ضرور لیجئے، پڑھیے، اللہ کرے گا تو آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں شوال المکرم 54 ہجری کی بات ہے، 54 ہجری کو
مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم نے سنا، اب انشاءاللہ الکریم ایک اور ام المؤمنین کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ یہ ہماری مومنوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوگا۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اسلام کا نور داخل ہو چکا تھا، تو اس بابرکت گھرانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب زوجہ ہیں۔ آپ کی پاک دامنی کی گواہی خود رب کائنات رب کریم جل وعلا نے دی، اور سورہ نور میں اس بارے میں کئی آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی اور کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں، 11 ازواج کا ذکر ہم نے سننا ہے، ان میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں جو کنواری تھی۔ بقیہ کا ہم ذکر انشاءاللہ سنیں گے اور سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام انہی کے پاس بسر فرمائے۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار اوصاف اور فضائل و کمالات سے نوازا تھا، جن میں سے ایک بہت ہی نمایاں صفت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی مفتیاں ہیں۔ جی ہاں، اسلام کی مفتیاں ہیں۔ اپنی خدا داد ذہانت اور خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے آپ کم عمری میں ہی مفتیہ اسلام جیسے عظیم الشان منصب پر فائز ہو گئی تھیں۔ حتیٰ کہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ کہ جلیل القدر صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کا حل لینے کے لیے رجوع کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کون کون تھے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خود بہت بڑے فقیہ اور مفتی ہیں، یہ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے بعض مسائل میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو جب بھی کسی بات میں کوئی مشکل پیش آتی نا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی پیچیدہ مسئلہ آ جاتا، تو ہم ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بارے میں پوچھتے اور آپ کے پاس اس کا علم پاتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پوچھا اور آپ نے کہا کہ لا علم، مجھے نہیں پتہ۔ آپ سے جب بھی کسی پیچیدہ مسئلے پر رہنمائی لینا چاہیے تو آپ نے رہنمائی فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا ذہانت، کیا علم اور کیسا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ سیدنا مسروق تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ اکرام کو وراثت کے مسائل، اور یہ وراثت کے مسائل آسان نہیں ہیں، بڑے ٹف مسائل ہیں اس کے، جو پڑھتے ہیں، جنہوں نے پڑھ لیا، جو درس نظامی کرتے ہیں، یا جنہوں نے خاص اس میں پڑھا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ وراثت کے کتنے ٹف مسائل ہوتے ہیں۔ تو وراثت کے مسائل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرتے پوچھتے دیکھا ہے۔ اسی طرح سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں، عہد خلافت میں ہی مستقل طور پر پرماننٹلی فتویٰ دینے کا رتبہ حاصل کر چکی تھیں، اور دنیا سے پردہ ظاہری فرمانے تک یہ اہم دینی خدمت انجام دیتی رہیں۔ آپ پرماننٹ مفتیہ اسلام بنی، پرماننٹ فتویٰ دیتی رہیں، اور جب تک دنیا کو آپ نے نوازا، جب تک ظاہری حیات سے آپ متصف رہیں، اپنا یہ دینی منصب، یہ کام، دینی خدمت جو تھی، اس کو انجام دیتی رہیں۔ اب یہاں پر وہ اسلامی بہنیں ذرا غور کریں جو فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے اور دوسرے گناہوں بھرے چینلز کو دیکھنے میں وقت برباد کرتی ہیں، مختلف ناولیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، وقت ضائع کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح فضول باتوں اور فضول کاموں میں پڑی رہتی ہیں، مگر علم دین حاصل نہیں کرتی، علم دین نہیں سیکھتی، پاکی ناپاکی کا علم حاصل نہیں کرتی،
نماز کے مسائل جاننے کی کوشش نہیں کرتی، وہ فرض علم جو سیکھنا ضروری تھا اس کو سیکھنے کا بھی وقت نہیں نکالتی۔ یہ صرف یاد رکھیے کہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے علم دین، کہ صرف مردوں نے عالم بننا ہے، مردوں نے علم حاصل کرنا ہے، حلال حرام کی تمیز صرف مردوں نے حاصل کرنی ہے، نماز مردوں نے سیکھنی ہے، قرآن کی تعلیم سے مردوں نے حاصل کرنی ہے، نہیں، جتنا یہ سارا علم مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عالمہ مفتیہ تھیں، اور کم عمری میں ہی مفتیہ اسلام بن گئیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام جو خود مفتی ہیں، جو خود فقیہ ہیں، وہ آپ کی طرف رجوع کرتے، آپ سے مسائل پوچھتے اور آپ ان کی رہنمائی فرمایا کرتی۔ تو اسلامی بہنیں بھی عالمہ بن سکتی ہیں، حافظہ بن سکتی ہیں، مفتیہ بن سکتی ہیں، مبلغہ بن سکتی ہیں، داعی بن سکتی ہیں، امام نہیں بن سکتی۔ عورتوں کے لیے امامت نہیں ہے تو امام نہیں بن سکتی، مفتیہ بن سکتی ہیں، دیگر جو میں نے بتایا وہ بن سکتی ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بننا تو چاہتے ہیں، قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں، درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کورسز کرنا چاہتے ہیں، طہارت کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سیکھیں کیسے ہیں؟ ہم تو بہت مصروف ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیجئے کہ آپ بہت مصروف ہیں، کیونکہ یہ جب تک بات دل دماغ میں بیٹھی رہے گی تو شاید ہم جو ہیں وہ علم دین سیکھ نہیں سکیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنا ذہن بنا لیں، مجھے علم دین سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، دعوت اسلامی کی طرف سے الحمدللہ بچوں کے لیے، بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے علم دین سیکھنے کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کی آن لائن اکیڈمی، غریب نواز آن لائن اکیڈمی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں آن لائن کورسز کرا رہے ہیں۔ 30 سے زیادہ کورسز کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ گھر بیٹھے آن لائن 30-40 منٹ کے کورس کر لیجئے، ایک کورس پورا ہو جائے، سرٹیفکیٹ لیجئے ایگزام دے کر، اس کے بعد پھر اگلا کورس کر لیجئے۔ اس طرح بہت سارے کورسز کر کے گھر بیٹھے علم دین کے فیضان سے مستفیض ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پورے وطن عزیز ہندوستان میں ہزاروں مقامات پر اسلامی بہنوں کے لیے فزیکلی کورسز بھی ہوتے ہیں، 5 دن، 7 دن، 12 دن کے کورسز ہوتے ہیں، مختلف مقامات پر ہوتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے ہزاروں مقامات پر ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں، ذکر، دعا، بیان کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ آئیے تو صحیح، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں آئیں، اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی انڈیا میں ذمہ داراں ہیں ان سے رابطے میں آئیں، ان سے کانٹیکٹ کریں، یہ آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گی، آپ کی رہنمائی کریں گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو ہم نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام و مرتبہ، وہی آپ کا عبادت و ریاضت کے حوالے سے کیا انداز تھا وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور نمایاں صفت آپ کا ذوق عبادت، سبحان اللہ۔ آپ فرض و واجب کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی استقامت کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ کیا کرتی تھیں۔ سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بلا ناغہ، بغیر گیپ کیے، بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھیں اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، تہجد کی نماز کی پابند تھیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی جو ہے تہجد کی پابندی کیا کریں، اور تہجد کے فضائل کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک عربی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرے، جس کی گفتگو نرم ہو، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ پاک کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی تہجد کی توفیق عطا کرے اور ہم بھی پابندی سے تہجد پڑھنے والے بنیں۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، صلاۃ اللیل کی ایک قسم جو ہے وہ تہجد ہے، کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں، یعنی اس کے لیے سونا شرط ہے۔
کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 تک پڑھنا ثابت ہے۔ اس میں قرأت کا اختیار ہے، جو چاہیں پڑھیں، بہتر یہ کہ جتنا قرآن کریم یاد ہے وہ تمام پڑھ لیجئے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے کہ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایسا کرنا بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، رات کو جلد سونے کا معمول بنائیں تو تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما عرفہ کے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو اس وقت آپ روزے سے تھی، گرمی کی شدت سے آپ پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، اتنی شدت کی گرمی تھی کہ آپ پر پانی چھڑکا جا رہا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ روزہ توڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں کیوں کر روزہ توڑوں گی، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا عبادت کا ذوق، کیا عبادت کا شوق ہے، اللہ اکبر۔ یہاں نفل روزوں کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذوق، شوق اور استقامت دیکھیں۔ یہاں میں ان اسلامی بہنوں کو توجہ دلانا چاہوں گا جو فرض روزے چھوڑ دیتی ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتی، رکھا نہیں جاتا، بھئی نہیں رکھا جاتا، کوشش تو کریں، رکھنا تو پڑے گا نا، روزہ فرض ہے۔ اور پھر یہ ایک نفس و شیطان کا وار ہوتا ہے کہ میں رکھ ہی نہیں سکتا، میں تو بہت کمزور ہوں، میرے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے۔ رکھے تو صحیح، اللہ ہمت دینے والا ہے، اللہ طاقت دینے والا ہے، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اور پھر اگر رمضان کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، تیار کرنا ہے، تو پورا سال کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھتے رہیے رمضان کے علاوہ، تو اس طرح پریکٹس ہوتی رہے گی۔ ہر پیر شریف کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، اللہ توفیق عطا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور بڑا خوبصورت وصف میں بیان کرتا ہوں، اور وہ ہے سخاوت۔ آپ بہت زیادہ سخیہ تھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے 2 عورتوں سے بڑھ کر کسی کو سخاوت کرتے نہیں دیکھا، 2 عورتوں سے بڑھ کر کسی کو سخاوت کرتے نہیں دیکھا، اور وہ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما ہیں، لیکن ان دونوں کی سخاوت کا انداز مختلف تھا۔ اب بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جمع کرتی رہتی، حضرت عائشہ کیا کرتی؟ جمع کرتی رہتی رقم، جب اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی تو پھر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ اور سیدتنا اسماء رضی اللہ عنہا کا انداز یہ تھا کہ آپ جمع نہیں کرتی تھیں، جو چیز جب ان کے ہاتھ میں آتی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیتی، دے دیتی، کل کے لیے بچا کر نہ رکھتی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے، دونوں کا انداز زبردست اپنی اپنی جگہ۔ کاش ہمارے دل سے بھی دنیا کی اور دنیا کی فانی یعنی فنا ہونے والی چیزوں کی محبت نکل جائے، کیونکہ جب ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے تو یہ محبت ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتی ہے، سخاوت سے روکتی ہے اور بخل کی طرف دھکیلتی ہے۔ بعض لوگ بہت کچھ ہونے کے بعد بھی کنجوسی کرتے ہیں اور وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کی راہ میں دینا آپ کا میرا کوئی کمال ہی نہیں ہے، اسی نے دیا ہے، اسی کی راہ میں دے کر ہم اپنا ہی بھلا کرتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، اللہ نے جو بھی دیا ہے، جتنا دیا ہے، حسب حیثیت اللہ کی عطا سے جو ہمارے پاس ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اپنی عادت بنا لیں، جیسے کمانا عادت بنایا ہے، جیسے کمانا اور جمع کرنا عادت بنایا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی اپنی عادت بنائیے۔ اور یہ عادت ایسی ہے جو آپ کی بہت ساری عادتوں کو بہتر بھی کرے گی، اپنے اندر بہتری لائے گی، آپ کے اندر نکھار لائے گی، آپ کی روزی میں برکت لائے گی، بلائیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بعض اسلامی بہنوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ابو سے رقم تو لیتی ہیں، ان کو خرچی کے لیے پیسے بھی ملتے ہیں، رقم وہ بچاتی بھی ہیں، اپنے پاس رکھتی بھی ہیں، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ بعض صرف اپنی ذات پر خرچ کرتی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اگر جائز طریقے سے خرچ کرتی ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو صرف جویلری خریدنے کا ہی شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، نئے نئے کپڑے خریدنے، ٹھیک ہے، وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے تو اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایسی بڑی تعداد ہے اسلامی بہنوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں
راہ خدا میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سن رہے ہیں۔ اگر میں اپنی پوری گفتگو کو ان کی سیرت میں جو کچھ بیان ہوا، اگر اس کو میں سمرائز کر کے آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ یہ ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سب سے کم عمر تھیں، مگر علم و فضل، زہد و تقوی، سخاوت اور عبادت و ریاضت میں بہت نمایاں تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ صرف عبادت میں، ریاضت میں، روزہ نماز میں مصروف رہتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ گھریلو کام کاج بھی نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آرام پسند اور کام کاج سے جی چھڑانے والی نہ تھی، بلکہ ان کا ہر منٹ اللہ پاک کی عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، علم دین سیکھنے اور گھریلو کام کاج کرنے میں گزرا کرتا تھا۔ کاش کہ آج کل کی اسلامی بہنیں بھی آپ کی سیرت پاک سے روشنی حاصل کر کے اپنے ظاہر و باطن کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی توفیق دے۔ سخاوت کی ہم نے باتیں بھی سنی، آخری میں صرف ایک مشورہ دوں گا۔ بعض مرتبہ سخاوت کرنے کا دل بھی چاہتا ہے، رائے خدا میں خرچ کرنے کا جی بھی چاہتا ہے، پیسہ بھی بہت ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن دل جمتا نہیں کہ میں کہاں دوں، کدھر خرچ کروں۔ چلے میں آپ کو اچھی نیت کے ساتھ ایک مشورہ دیتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ چلا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جن کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، دین اور دنیا جہاں پر سکھائی جا رہی ہے، عالم بنا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، پھر جناب 30 سے زیادہ اسکول ہمارے چل رہے ہیں، آگے ہمارے اور بھی بہت سارے کام ہیں، اہداف ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ دعوت اسلامی پر خرچ کرتے ہیں تو جہاں آپ راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں، وہیں دعوت اسلامی انڈیا کے ان شعبہ جات کو مضبوط کر سکتے ہیں جو خالصتاً تبلیغ دین، نیکی کی دعوت، اصلاح امت، خیرخواہی امت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح انشاءاللہ الکریم دین متین کو مضبوط کرنے میں بھی آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے ڈونیشن بھی آپ دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کی کھالیں آپ دعوت اسلامی کو دے کر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ ہم ٹیلی تھون کرتے ہیں، ڈونیشن کیمپین کرتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا اس طرح کے مواقع میں آپ ضرور دعوت اسلامی میں ضرور اپنا حصہ ملایا کریں، اس طرح انشاءاللہ آپ کو برکتیں نصیب ہوگی۔ آخر میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 66 ایئر کی عمر پا کر 17 رمضان المبارک منگل کی رات 58 ہجری کو دنیا ظاہری سے پردہ فرمایا۔ حسب وصیت رات کے وقت آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور عظیم محدث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ازواج انبیاء کی حکایات سلسلہ ہمارا جاری ہے انشاءاللہ الکریم۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ام المومنین کا ذکر خیر ہم سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس کو دیکھیں بھی، سنیں بھی، اپنے گھر والوں کو سنائیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کی بھی کوشش فرمائیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج